کے دن ہم سب سے پہلے اپنے جانسن بھائی اور اس کے پورے خاندان کو تالیاں بجا کر دعا دیتے ہیں کہ جنہوں نے عظمت مقدسہ مریم کے پروگرام کا آج کے دن انعقاد کیا۔ ہم سب مل کر آج کے دن ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ خدا اس گھرانے کے ساتھ ہو، اس پورے خاندان کے ساتھ ہو، اور ان کی تمام قسم کی مشکلات کو اور ضروریات کو اپنے الہی خزانہ سے پورا کریں۔ آج کے دن جو مجھے اس عظمت مقدسہ مریم کے پروگرام میں ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے مقدسہ مریم اور روزری کی اہمیت اور روزری کی تاریخ، means the history of rosary۔ لفظ روزری ہے جو وہ لاطینی زبان کے لفظ روزاریم سے نکلا ہے۔ روزاریم کا مطلب ہے پھولوں کا ہاتھ یا پھولوں کا تاج یا پھولوں کی مالا۔ جب روزاریم لفظ آتا ہے، روزاریم سے لفظ روز اور روز سے روزاریم، روزاریم سے روز نکلا ہے اور روز سے روزری نکلا ہے، لفظ روزری نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پھولوں کا ہاتھ، پھولوں کے تاج یا پھولوں کی مالا۔ اس کے علاوہ اسے ڈومینیکن روزری بھی کہا جاتا ہے۔ روزری کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے گلاب کے پھولوں کی مالا۔ جب مومنین عقیدت کے ساتھ اور پیار، عظمت اور محبت کے ساتھ روزری پڑھتے ہیں تو وہ روحانی اور پر اسرار طور پر خدا یسوع مسیح اور مقدسہ مریم کو گلاب کے پھولوں کی مالا پیش کرتے ہیں۔ حقیقی طور پر روزری کو گلابوں کا باغ بھی کہا جاتا ہے۔ کلیسیا میں مقدسین کے جتنے بھی نوینے ہیں یا دعائیں ہیں اور سفارشات ہیں، روزری کو ان میں سب سے زیادہ اور بلند مقام حاصل ہے۔ تاریخی اعتبار سے روزری کا جو انعقاد ہے، روزری کا آغاز ہے، وہ 3 اور 4 صدی میں ڈیزرٹ فادرز کا مطلب ریگستانی فادرز یعنی کہ جو حل کے فادرز تھے، انہوں نے کیا۔ جب انہوں نے ان لوگوں کے لیے یہ روزری کا آغاز کیا تو جو بائبل مقدس کو یہ پڑھ یا سمجھ نہیں سکتے تھے، وہ پڑھنے کے قابل نہیں تھے، تو انہوں نے جو ڈیزرٹ فادر تھے انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں کو وہ راحت تھے یا مومنین تھے، خدا کے بندے تھے، انہوں کو کیا سکھائی؟ اے ہمارے باپ کی دعا سکھائی، دعائے ربانی سکھائی، اور انہیں یہ جو روزری کی دعائے ربانی تھی یہ ورد کے طور پر پڑھا کرتے تھے۔ جب ورد کے طور پر پڑھا کرتے تھے تو وہ گنتی کے لیے پتھروں کو لے کر رکھتے تھے، پتھر رکھتے تھے، یعنی کہ جب ایک دفعہ پڑھی جاتی تھی دعائے ربانی کی دعا پڑھی جاتی تھی تو ایک پتھر سائڈ پہ کر دیتے تھے۔ جب دوسری دفعہ دعائے ربانی کی دعا پڑھی جاتی تھی دوسرا پتھر سائڈ پہ کر دیتے تھے کہ 2 دفعہ ہو گئی ہے، 3 دفعہ پڑھی گئی ہے، 4 دفعہ پڑھی گئی۔ اسی طرح کچھ جو رسی ہے، رسی کی گرہ باندھ کر اس کو گنتی کیا کرتے تھے کہ 1 دفعہ پڑھی گئی ہے، دعائے ربانی 2 دفعہ پڑھی گئی ہے یا 3 دفعہ پڑھی گئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوا، یہ جو پتھروں کی جگہ ہے، یہ روزری کے جو بنکے ہیں یا بنکے جنہیں ہم بولتے ہیں، بنکنے بولتے ہیں یا موتی بولتے ہیں، انہوں نے دے لی پتھروں کی جگہ، بنکنوں نے یا موتیوں نے دے لی۔ جب پتھروں کی جگہ موتیوں اور بنکنوں نے لے لی تو کیا ہوا، جو اسی طرح سے کرتے کرتے جو 12ویں یا 13ویں صدی میں بہت ساری بدعتوں نے جنم لیا۔ یہ بدعتیں یعنی ہیرسیز، یعنی کہ جو لوگ کہتے تھے کہ مقدسہ مریم کا ذکر کلام مقدس میں نہیں پایا جاتا یا روزری کا ذکر کلام مقدس میں نہیں پایا جاتا، یا وہ لوگ
جو کہتے تھے کہ مقدسہ مریم کے لیے لفظ خاتون استعمال کیا گیا ہے، یا آپ بت پرستی کرتے ہو یا مقدسہ مریم کو سجدہ کرتے ہو، تو ان کے لیے یہ کلیئر بات ہونی چاہیے کہ ہم مقدسہ مریم کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ ہم مقدسہ مریم کو سجدہ بالکل نہیں کرتی۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے ہم گھروں میں اپنی ماں باپ کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے لفظ خاتون استعمال کیا، ان کے لیے یہ ہے کہ جب عبرانی زبان بائبل کا سب سے جو پہلا ورژن ہے وہ عبرانی زبان میں لکھا گیا تھا، جب عبرانی زبان میں لکھا گیا تو خاتون لفظ یعنی کہ بڑے بھاؤ کے لیے یا بڑے لوگوں کے لیے عزت اور احترام کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ جو خدا یسوع مسیح نے لفظ خاتون بولا ہے، اس کا مطلب کہ یہ عزت اور احترام کے طور پر لفظ خاتون بولا گیا ہے۔ جب ایسی 12ویں اور 13ویں صدی میں بہت ساری بدعتوں نے جنم لیا، تو اسی دور میں خدا نے مقدس فرانسس اور مقدس ڈومنک کی صورت میں کلیسیا کو جوان مرد اور جشیلے خادم بھی عطا کیے۔ مقدس فرانسس نے دنیا کو پیار کیا اور امن کا راستہ دکھایا، تو مقدس ڈومنک نے ایمان کا محافظ بن کر بدعتوں کا مقابلہ کیا۔ بدعتیں زور پکڑتی گئی اور مقدس ڈومنک ان کا سامنا کرتے کرتے کیا ہوا، تھک گئے، تو انہوں نے خدا کے حضور اپنے آپ کو دنیا کی خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کیا، اور کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم کیا ہوا کہ مقدس ڈومنک پر ظاہر ہوئی اور اسے کیا ہوا، بذات خود عرش بری سے عرش زمین پر آئی۔ مقدسہ مریم جب دیکھا کہ مقدس ڈومنک جو ہے مشکل حالات میں ہے، پریشانیوں میں ہے، بدعتوں کی وجہ سے لڑائی کرتے کرتے تھک گیا ہے، آرگیومنٹ کرتے کرتے بحث کرتے کرتے تھک گیا ہے، تو کیا ہوا، مقدسہ مریم کیا ہوئی، فرشتوں کے ہمراہ یعنی کہ جبرائیل فرشتہ اور دوسرے فرشتوں کے ہمراہ کیا ہوا کہ عرش بری سے عرش زمین پر آئی، اور مقدس ڈومنک کو روزنی کی دعا یعنی سلام اے مریم کی دعا دی، اور کہا کہ جب بھی تم روزنی کی دعا کرو گے اور میری سفارش طلب کرو گے تو خدا کے حضور میں جو کچھ بھی تم مانگو گے وہ تمہارے لیے کر دیا جائے گا یا وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ مقدسہ مریم نے یہ روزنی کی دعا یعنی اسلام مریم کی دعا بذات خود کیا ہوا مقدسہ مریم کو عطا کی ہے۔ تو جب مقدس ڈومنک کو یہ دعا دی گئی، عطا کی گئی، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ مقدس ڈومنک کو یہ روزنی کی دعا دی، اسلام مریم کی دعا دی، تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ڈومنک روزنی یا اس کو ڈومنیکن روزنی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ڈومنیکن فادرز ہوتے ہیں وہ کیا ایک سائڈ پہ روزنی باندھے رکھتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے اس کا جو آغاز ہوا تھا وہ 3 یا 4 صدی میں ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ گنتی کرتے جب مڈل ایجز میں قرون وسطیٰ میں کیا ہوا کہ یہ دعا جو اسلام مریم کی دعا ہے یہ زور پکڑتی گئی، اور اسے کیا ہوا کہ کیتھولک مسیحی جو ہے ان کی دعاؤں کا خاص حصہ مانا گیا اور اسے کیتھولک مسیحی دعا میں شامل کر لیا گیا۔ جب جبرائیل فرشتہ عرش بری سے عرش زمین پر آیا اور مقدسہ مریم کو سلام کیا، تو کیتھولک مسیحی بھی مقدسہ مریم چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو کیا کرتے ہیں، مقدسہ مریم کو سلام پیش کرتے ہیں، چاہے دنیا کے کسی۔ یہ جو سلام مریم کی دعا ہے یا روزری کی دعا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اسپیشل صرف گرجا گھر میں ہی پڑھی جائے۔ اگر گرجا گھر میں بھی پڑھی جائے تو ویل اینڈ گڈ، اگر گرجا گھر میں نہیں بھی پڑھی جاتی تو یہ ایک ایسی دعا ہے جو آپ دنیا کے کونے میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے سفر کے دوران، چاہے اپنے گھر میں، چاہے کہیں بھی wherever you are، آپ یہ دعا مقدسہ مریم کی دعا کو کر سکتے ہیں۔ روزری کی جو عبادت ہے، روزری کی دعا، آج کے دن ہم روزری کی اہمیت کا جب ذکر کرتے ہیں تو روزری کی
दरवाजे की दस्तक है। आसमान की हैकल के दरवाजे की दस्तक है। ये आसमानी हैकल के दरवाजे की कुंजी के तौर पर इस्तेमाल होती है, जो हैकल के कुफल खोलने में मददगार है। ये बखूर की मानद सीधी आसमान पर जाती है। ये जो मुबारक मई का महीना है, मई का और अक्टूबर के जो 2 महीने होते हैं, ये हम मुकद्दसा मरियम की अकीदत और अज़मत के लिए इनको इनकार किया जाता है। ये स्पेशल करार दिए जाते हैं कि मई और अक्टूबर के महीने ये मुकद्दसा मरियम की अज़मत के लिए है। मोमिन को इन महीनों में दावत दी जाती है कि वो मुकद्दसा मरियम के साथ अपनी अकीदत और मोहब्बत का इज़हार करें। रोज़ी की दुआ के ज़रिए उसे अकीदत के फूल पेश करें और खुदा से ढेरों बरकतें और खुशियाँ हासिल करें। रोज़ी बुराई के खिलाफ क्या है? एक हथियार है। ये बुराई को ख़त्म करती है, गुनाहों को कम करती है और बिदअतों पर फतह पाती है। रोज़ी से अकीदत बहिश्त में जाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। क्या? रोज़ी से अकीदत बहिश्त में यानी कि जन्नत में जाने का सबसे बड़ा एक ज़रिया है। जिस तरह के रोज़ी के मोती आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, आपस में एक जुड़े होते हैं रोज़ी के पेड़। इसी तरह से अगर हमारे ख़ानदानों में ये रोज़ी पढ़ी जाए, ख़ानदानी तौर पर रोज़ी पढ़ी जाए, तो वो ख़ानदान क्या होता है? आपस में मुत्तहिद रहते हैं। वो ख़ानदान आपस में एक दूसरे से जुड़ा रहता है, वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। ये रोज़ी की इन्हें प्यार की डोरी में बांधे रखती है। मई के इस मुकद्दस महीने में मुकद्दसा मरियम की रोज़ी की दुआ को ख़ानदानी और जमाती ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ी की दुआ की बरकत के वसीले से खुदा हमारे ख़ानदानों में प्यार और इत्तेहाद पैदा करे। खुदा हमारे ख़ानदानों से बीमारियों को दूर करे, हमारे बच्चों को मज़ीद कामयाबियाँ अता करे, बच्चों को अच्छा रोज़गार अता करे। जब पहली जंग अज़ीम हुई तो क्या हुआ कि उस दौरान बिदअतें, तबाहकारियाँ और बेदीनी जो थी वो बढ़ती जा रही थी। पहले जंग अज़ीम के दौरान तो मुकद्दसा मरियम क्या हुआ कि 3 बच्चों पर ज़ाहिर हुई। 3 बच्चों पर ज़ाहिर हुई। कौन कौन? लूसिया, फ्रांसिस्को और जसिंता पर ज़ाहिर हुई। मुकद्दसा मरियम जब भी देखती है कि मेरे बच्चे या मेरे लोग ईमानदार खुदा के बंदे या बंदी किसी मुश्किल मुसीबत या परेशानी में मुब्तला है, तो क्या है कि वो क्या करती है? हमारी मदद करती है किसी ना किसी तरह से। जब उन्होंने देखा कि पहले जंग अज़ीम में 3 बच्चे थे, मुसीबत में मुब्तला है, परेशानी में है, पहली जंग अज़ीम है, बेदीनी का दौर है, तबाहकारियाँ हैं, तो क्या हुआ? मुकद्दसा मरियम 3 बच्चों पर ज़ाहिर हुई और उसे कहा कि इस्लाम में मरियम की दुआ करे तो खुदा आपकी तमाम किस्म की कमज़ोरियों को, तबाहकारियों को और बेदीनी को खत्म कर देगा। तो आज हम खुदा से दुआ करते हैं, खुदा हम सबको रोज़ी की दुआ करने की हिम्मत और ताकत दे और खुदा हमें ऐसा करने की हिम्मत और ताकत दे ताकि हम इस पर अमल कर सकें। आमीन। चुप कर जा, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ।